السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب اور ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا۔ پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، حکومت کی مشکلات جو ہیں اس کا ذکر ہم پچھلی دفعہ بھی کر رہے تھے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مشکلات میں اضافہ ہی فی الحال نظر آ رہا ہے، کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ خاص طور پر ایک بڑا چیلنج جو حکومت کے لیے اس وقت بن چکا ہے وہ ایک جانب تو مہنگائی کا ہے ہی، لیکن دوسری جانب امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا، اسے کنٹرول میں رکھنا، ریاست کی رٹ کو بحال رکھنا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج اس وقت حکومت کے سامنے بن کر کھڑا ہو گیا ہے، بلکہ ایک بحران سا بن گیا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کالعدم تحریک لبیک جو ہے وہ سڑکوں پر ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مارچ ان کا جانب اسلام آباد جاری ہے، لیکن اس کو روکنے کی ایک کوشش بھی چل رہی ہے۔ اس دوران حکومت کی اسٹریٹجی کچھ کنفیوزڈ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم ریاست کی رٹ کو ہر صورت بزور طاقت بھی بحال کریں گے، کیونکہ کسی کو بھی امن و امان ہاتھ میں لینے کا اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ پروانہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب اس ساری صورتحال میں آخر ہوگا کیا؟ اس سلسلے میں آج قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا، اور جس میں مختلف امور پر اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی گئی کہ فیصلہ کیا جا سکے کہ آخر اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے حوالے سے اشارہ دیا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی مذاکرات کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رکھا جائے گا۔ تو کیا واقعی یہ معاملہ حکومت کے لیے اب سیٹل ہو جائے گا یا مزید بگڑ سکتا ہے؟ اس میں حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیسے اس معاملے کو ٹیکل کیا جانا چاہیے، اور ابھی تک کیا کچھ ہوا، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جیسے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیسے چلنا ہے، آگے بڑھنا کیسے ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے مذاکرات کیے جائیں گے، کبھی کہا جاتا ہے نہیں بزور طاقت کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ شیخ رشید صاحب بھی بڑے کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں۔ میں ان کی گفتگو کا کچھ حصہ آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت حکومت کے وزراء جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا، اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ، اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں۔ کالعدم ہم نے کیا ہوا ہے، اس لیے لکھا جاتا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جناب کیسے نمٹا جائے گا، کبھی وہ کچھ کہہ رہے تھے کبھی کچھ کہہ رہے تھے۔ عمران صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اس بحران سے شروع ہی سے صحیح سے نمٹ نہیں پائی، اس لیے یہ بڑا ہوتا چلا گیا، یا ایک کنفیوژن ہے بہرحال اور سینسٹیو معاملہ اور واقعی اس کا کوئی سلوشن ہے نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حکومت کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت اب ریاست کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہوا ہے اور ذرائع سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو خبریں وہاں سے سامنے آئی ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آج کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کی جہاں آپ نے بات کی تو آپ نے دیکھا شیخ رشید صاحب صرف کنفیوز ہی نہیں، پینک بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ آج بھی تھے، کل بھی تھے۔ اگر آپ کل کی اچھا، جو آپ نے ان کی پینک کی ذکر کیا ہے اس کا بھی ایک ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ جی کس طریقے سے وہ کنفیوز ہیں یا پینک سچویشن میں۔ واٹس ایپ اور ویب سائٹ کا ذکر کیا ہے، وہاں سے پیغامات ان کو آ رہے ہیں، شہر شہر ان پہ یار چھوٹا سوال کرو یار، تم ایسے لائیو 10 پھر میں بھی واٹس ایپ سیکھ لوں گا۔ اگر آپ اس طرح یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں کے خواہشوں کو لائیو پروگرام پہ خبریں بنائیں، بھی یہ جرنلسٹ، مجھے سمجھ ہے آپ سوال وہ کریں۔ میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں، 15 دفعہ میری وزارت ہے، سوال وہ کریں، خدا کے لیے اپنی ذمہ داری بس چلیں۔ لیکن آپ کسی کے معاملات کو اس طرح لائیو پیش کریں گے تو میں بھی ٹویٹر سیکھ لوں گا۔ ان لائک شیخ رشید الجھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اب شیخ رشید صاحب ماشاءاللہ ایک طرف تو بڑا وہ اس پہ پرائیڈ لے رہے ہیں کہ 15 بار میں وزیر رہ چکا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ نے شیخ صاحب 15 دفعہ وزیر بن کے سیکھا کیا ہے؟ آپ نے 15 دفعہ وزیر بن کے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے جرنلسٹوں سے اس طرح سے الجھنا ہے، آپ نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا بلکہ الٹا ان سے لڑائی شروع کر دینی ہے۔ دیکھیں، آپ اگر کوئی مسئلہ حل نہیں کر پا رہے تو وہ آپ کا قصور ہے، نہ کہ جرنلسٹوں کا۔ جرنلسٹ تو آپ سے سوال کریں گے اور جرنلسٹوں کا فرض ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ سے سوال کریں، اور بطور وزیر داخلہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے سوالات کے جواب دیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جس طرح سوال کرنا جرنلسٹ کا حق ہوتا ہے، اسی طرح جواب دینا یا نہ دینا آپ کی ثوابدید ضرور ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کو اسی طرح سے الجھاؤ کا شکار کر دیں۔ شیخ رشید صاحب مجھے
یہ کہہ رہے تھے آج، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب ایک تو وزیر داخلہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان پہ ڈائریکٹلی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ سارے معاملات کی، امن و امان کی. دوسرا جس طرح سے کیونکہ وہ ٹیکل نہیں کر پا رہے، حکومت کنفیوزڈ ہے، حکومت اس پورے ایشو کو ٹیکل نہیں کر پائی صحیح طریقے سے. مان لیتے کہ جو معاہدہ ہوا تھا، جیسے شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ معاہدہ ہوا تھا اور ہم تو اس معاہدے پہ کھڑے ہیں، قائم ہیں، یعنی حکومت، لیکن دوسرا فریق اس پہ قائم نہیں ہے. مان لیتے ہیں شیخ رشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہی ان چیزوں کو حل کرنا ہے. اور پھر آج قومی سلامتی کمیشن جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ جو فیصلہ ہوا کہ کل جو رینجرز کو اختیارات دیے گئے، اور آج اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور رینجرز کی طرف سے بینرز بھی مختلف جو ریڈ زون ہیں وہاں لگا دیے گئے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اس زون میں آنے کا ارادہ کیا یا کوشش کی تو فائرنگ بھی اس پہ کی جا سکتی ہے. یعنی اب حکومت سختی سے نپٹنے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی کسی کو بھی اجازت کسی طور بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت اس کو پراپرلی شروع سے ہینڈل کر لیتی صحیح طریقے سے تو شاید آج یہ معاملہ نہ ہوتا. دوسرا، آپ نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کر کے اگر فیصلے کرنے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ابھی یہ معاملہ حل ہو جائے پھر دیکھا جائے گی، تو پھر اس کے نتائج اسی طرح کی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی اور ہلالی صاحب کا بھی میں اس پہ کامنٹ لوں گی. لیکن انیشلی ہلالی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، حکومت کی غلطی ہے کہ یہ بار بار ان سے ایگریمنٹ کر لیتی ہے، پھر پورے نہیں کرتی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سڑکوں پہ آتے ہیں، پھر انہیں کوئی نیا آسرا دے کے پھر بھیج دیا جاتا ہے؟ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا پرماننٹلی شروع سے ایک کلیئر ویژن کے ساتھ. ڈو یو تھنک سو اس میں حل ہوتا مسئلے کا؟ دیکھیے، یہ ایسی ایگریمنٹ سائن کرنا جس پہ عمل آپ نہیں کر سکتے ہیں، بیسکلی یہ کوئی سوال ہے جو آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے وہ اگریمنٹ سائن کیا جو یہ عمل نہیں کر سکتے. آپ ایک سفیر کو نہیں نکال سکتے، اور اگر آپ نکالیں گے ان کو تو تیار ہو جائے. آپ کا جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس جائے گا، ملینز آف ڈالرز آپ کے ایکسپورٹ سے ختم ہو جائیں گے، 1 لاکھ نوکریاں شاید پاکستان میں چلے جائیں، جلد سے جلد آپ بلیک لسٹ پہ آ جائیں گے. اگر آپ کے پاس اس کی ہمت ہے تو کر لیں، مگر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مت ایسی عمل ایسی امید نہ دلائیں لوگوں کو. یہ جو لوگ ہیں ان کو تو کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے. آپ کو پرواہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ایک ریاست کے لیڈر ہیں. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. بات کریے، آپ کو کب سے پتا تھا کہ ڈی سی ایل کا لنک دشمن ملک سے؟ کب سے پتا تھا؟ جولائی سے. بقول آپ کے کیا کیا آپ نے؟ کتنے لوگوں کو پکڑا، کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا، کیا بین کیا پارٹی کو؟ کیا اگر آپ یہ سب چیزیں نہ طے کیا ہو، اسی لیے 4 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ شہید ہوئے اور 70 لوگ زخمی ہو گئے، ان کی کون ذمہ داری لے گا؟ آپ کا جب فرض تھا تو آپ دشمن کے ایجنٹ دیکھتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں. جولائی میں نہیں لیا، اگست میں نہیں لیا، ستمبر میں نہیں لیا، اکتوبر میں آپ آ کے ایسے وقت پہ یہ نیوز نکلتا ہے جب آپ کو پولیٹیکلی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو کیا آپ ایسے باتیں، ایسی چیزیں آپ پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے کریں گے صرف کہ ملک کے بہتری کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے؟ لیکن اس میں پولیٹیکل ایڈوانٹیج کیسے ہے ہلالی صاحب؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سیاسی طور پر گورنمنٹ کے لیے یہ نقصان دہ بات ہے نا کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کاروباری زندگی متاثر ہو رہا ہے، تو آبویسلی ان کے لیے تو پریشانی کی بات ہے. ان کو کیا ایڈوانٹیج ہے اس سے؟ اس لیے کہ ان کو جولائی میں جو ایکشن لینا تھا ان کو جولائی میں نہیں لینا پڑا، اگست میں نہیں لینا پڑا. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اگر بغیر ایکشن لیے ہوئے معاملہ چل رہا ہے
تو ہم کیوں جا کے ایکشن لے کے یہ کریں؟ رائٹ، صحیح. اور دوسری بات یعنی اسے ڈیلے کرنے میں ان کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج تھا. رائٹ، آئی گاٹ یور پوائنٹ. اور مگر اس کا نتیجہ کنکلوژن اس کا دیکھیں. ٹھیک. یہ سب چیز آپ کو کیا بتاتا ہے؟ یہ سب چیز آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ جب تک آپ 42,000 مدرسہ اور مسجد، 40,000 مدرسے اور مسجد پہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کوئی پروگریس نہیں ہوگی آپ کے ملک میں. کوئی مسلمان ملک آج کوئی مسلمان ملک پروگریس نہیں کر رہا ہے جس کے مسجد اور مدرسے اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہ ہو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، لیکن بتا دیں مجھے. صحیح ہے الہی صاحب، میں اس پوائنٹ پہ آتی ہوں دوبارہ بھی کہ اس کے لانگ ٹرم کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. لیکن عمران صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہلالی صاحب کی بات ہے کہ یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے اسے ڈیلے کیا گیا، یا جب تک وہ بحران سر پہ بالکل آ نہیں جاتا کہ لوگ باہر نہ نکل آئیں تب تک آنکھیں بند کر کے رہنے والی پالیسی ہے کہ مطلب جب آپ بات کر سکتے ہیں، جب اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس وقت بات کر لیں، اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو اس وقت ایکشن لے لیں؟ اچھا سبینہ، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو کنفیوز ہے اس سارے معاملے میں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ اتنا سینسٹیو ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے، جس طرح مساق جمہوریت کی، مساق معیشت کی بات کرتے ہیں، اسی طرح بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا اس ملک خدا داد پاکستان میں کسی بھی جماعت کو اس طرح سے دھرنا دینے کی، لانگ مارچ کرنے کی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، یا اگر مسلم لیگ کے دور میں ہو تو وہ جائز ہے، پی ٹی آئی کے دور میں ہو تو وہ ناجائز ہے، یا پی ٹی آئی یہ سوچے کہ اگر اس کی حکومت میں ہوگا تو مسلم لیگ سوچے ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ذاتیات سے اور پارٹیزم سے نکل کے اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے سوچنا ہوگی. بالکل. جہاں تک اس معاملے کی بات ہے اور تعلق ہے جو ابھی ہلالی صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کریں نا تو اس پہ تو ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری جانیں مال، ہر چیز قربان ہے. اس پہ کوئی بھی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا کسی طرح کا بھی. اب سب سے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا تو انڈیا سے ہو رہا ہے، ان کے تعلقات انڈیا سے ہیں، بھئی کیا ان کے تعلقات ان کا وہ انڈیا کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں، یا انڈیا ان کی چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ بھی بڑی اہم ہے کہ آپ اس چیز پہ دیکھیں کہ آپ نے اسٹریٹجی بنائی کیا. آپ نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ جب انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تو بجائے اس کو آپ انگیج کرتے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے، آپ نے پنڈی کو اسی دن بند کر دیا، آپ نے جی ٹی روڈ پہ خندقیں کھودنی شروع کر دی. کیا یہ اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے ان کو روکنے کی بجائے 10 دن پہلے ہی لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات تمام سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو چاہیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے، جو ابھی شیخ رشید صاحب نے آج کہا بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خطاب کریں گے قوم سے، تو اس خطاب میں اپوزیشن کو دعوت دیں، تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کے اس پہ بے شک پارلیمنٹ میں بحث کرائی جائے اور ونس فار آل یہ ایشو حل کیا جائے، یکساں پالیسی ایک بنا دی جائے سب کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہلالی صاحب یہ جو پوائنٹ عمران صاحب نے اٹھایا ہے اس پر بھی آپ کامنٹ کیجئے گا کہ اس پہ جو سیاست نہ کی جائے، اور ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی گورنمنٹ کے بجائے اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریاکشنز جو ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں کہ صحیح نہیں ہے، کب کرنا تھا، کب روکنا تھا، ٹریفک کو ادھر نہیں روکنا تھا، بعد میں روکنا تھا، یہ تو ایک مائنر میٹر ہے. اس پہ میرے خیال میں کوئی خاص آئی ڈونٹ نو، میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوں کہنے کہ کدھر روکتا کدھر ہے. مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کیا کہیں گے، ایک موومنٹ کافر سے پیسے لیتی ہے، کافر سے پیسے لیتی ہے، دشمن سے پیسے لیتی ہے. میں مان نہیں سکتا، مجھے ثبوت چاہیے. اور اگر ان کی موومنٹ، اور مجھے نہیں پتا کیوں لیا، مجھے نہیں پتا کیا شرط پہ لیا، میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ نہیں لیا. گورنمنٹ کہتی ہے لیا،
کافر سے پیسے لے کے لوگوں کو اور مسلمان کے ساتھ لڑنا، کافر سے پیسے لے کے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا، مائی گاڈ، کیا اس میں آپ نہیں دیکھتے ہیں کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کس کا ایجنڈا پہ کون کام کر رہا ہے؟ وہ بھول جائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، میرے لیے بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ یہ آدمی جو ہے عمران خان، اس سے زیادہ رسول اللہ کے بارے میں کسی نے نہیں زیادہ پبلسٹی دی ہے اور کہا ہے کہ اور سب سے زیادہ ناموس رسالت کی انٹرنیشنل فورمز پہ بات کی ہے، ہر جگہ بات اٹھائی ہے انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے خلاف ایک موومنٹ، اس کے حکومت کے خلاف ایک موومنٹ کافر سے پیسے لیتی ہے، دشمن کافر سے لیتی ہے۔ اگین اس میں وہی بات ہے کہ یہ پروفز کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگین اس میں عمران صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ بیسکلی تو یہ ان کا یہ کہنا ہے، گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تو اس پہ آ چکا ہے کہ انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ ساری سچویشن ہے۔ دیکھیں ہلالی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بہت سنگین الزام ہے حکومت کی طرف سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہلالی صاحب یہ الزام عائد کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے اس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جماعت، ایک دینی جماعت یا کوئی مذہبی جماعت اگر ہمارے دشمن ملک، کافر ملک سے پیسے لے رہی ہے تو یہ ایک ایسا سنگین الزام ہے جس کو فوری طور پہ ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ آپ عوام کے سامنے وہ ثبوت پیش کریں تاکہ وہ جو بھی ہے وہ ننگا ہو، اور عوام کی سپورٹ نہ ہو سکے۔ عوام کی سپورٹ کیا، عوام اس سے آپ دیکھیں گے کہ عوام ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، عوام فوری طور پہ ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف اپنے باتوں میں ہی کہہ دیں کہ جناب وہ تو انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، وہ تو فلاں سے پیسے لے رہے ہیں، پھر آپ کی جو بات پہ کوئی بندہ بھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کا ایجنٹ ہونے کا الزام لیں۔ غداری کے فتوے ہم سیاستدانوں کو بھی مفت میں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ کفر کا فتویٰ، اللہ معاف کرے، غداری کا فتویٰ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے یہاں پہ عام ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کو تھوڑا سا آگے چلیں نا، ایڈمنسٹریٹیولی اب پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ ریاست پاکستان کا حل جس طرف جا رہا ہے اس وقت سچویشن یہ ڈینجرس ہے، اب کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال سے؟ بات چیت کریں یا جس طرح سے رینجرز کو بلایا جا رہا ہے بائی فورس اس کو کرنا چاہیے ٹیکل، کیا کہنا چاہیے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی میں جو فیصلے ہو گئے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ کس وقت تک انارکی پھیلنے کا انتظار کرتے رہیں گے؟ آپ مذاکرات تو دنیا میں کوئی بندہ بھی، کوئی ذی شعور مذاکرات کی اہمیت سے انکار کر نہیں سکتا، ٹھیک، کوئی بھی۔ اس لیے آپ مذاکرات ضرور کریں، اور آج شیخ رشید صاحب نے فرمایا بھی کہ شاید مذاکرات ہوں، لیکن کیا اگر مذاکرات بے نتیجہ رہیں گے اور کتنے دن تک بے نتیجہ رہیں گے تو آپ اس کا انتظار کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، حکومت کیا اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے، جو حکومت کئی دفعہ کہہ رہی ہے کہ جی حکومتی ریٹ قائم رکھی جائے گی، تو اس ریٹ کو قائم رکھنے کے لیے کب عملی اقدامات کرے گی؟ وہ پیمانہ کیا ہوگا، کس لیمٹ تک جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہلال صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل سیدھی بات ہے، گورنمنٹ میں 2 ہندو بھائیوں کا نام دیا ہے UAE میں، ہمت لال ہے، کچھ اور کچھ ہے، بینک اکاؤنٹ نمبر ہیں ان کے، کس کو آیا ہے اس کا نام ان کے پاس ہے، کس کو پیسے ریمٹ ہوئے ہیں، کس نے فائدہ، وہ پیسے کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور کس کا رشتہ دار ہے وہ، اور اس کا اور TLP کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ نکال کے بتا دیں۔ اس کے بعد ان کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ یہ جو موومنٹ ہے اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے اور سب کا نقصان ہے، اور سب سے بڑا نقصان کا نقصان ہے، دلی، اسپرچولی اور فائنینشلی تباہ کن اثر ہوگا۔ تو اگر یہ پروو ہو جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا، میں سمجھوں گا۔ اور یہ عمران صاحب کی بات بھی بڑی صاحب ہے، ہلالی صاحب آپ اس پہ بھی ضرور میرا خیال ہے اگری کریں گے
کہ ایک ہی دفعہ ان چیزوں کے لیے ایک لاہ عمل طے کر لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کے لیے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم بار بار لوگوں سے بلیک میل ہوں یا بار بار ہم لوگوں کو پریشان کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ چیزیں طے کر لیں اور پھر سب اس پہ اگری کریں اور پھر کوئی دوسری طرف نہ جا کے کھڑا ہو بعد میں. مگر ایک ادارہ تو ہے نا، ایک ادارہ تو ہے ادھر، آئی اگری، مگر ایک ادارہ ہے، وہ اسلامک کاؤنسل ایک ہے، سپریم کورٹ ایک ہے. ہمیں کوئی نیا ادارہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں ادارہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، ڈسکشن. نہیں ادارہ نہیں. ہلالی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، ادارے کی تو میں نے بات نہیں کی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے وزیر اعظم صاحب خود انیشیٹو لیں اور ایک یہ فیصلہ کیا جائے جس میں تمام لوگ ایگری ہوں اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے امپلیمنٹ کر دیا. علماء کرام کو بھی اس میں بٹھائیں اور ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ ایک جو ایک کنسنسس ہے. میں کہتا ہوں کہ علماء کرام ہوں، مشائخ کرام ہوں اور اس میں تمام سیاسی اور دینی جماعتیں ہوں تاکہ کوئی مکتبہ فکر جو کوئی بھی سٹیک ہولڈر اس میں ایسا نہ ہو جو اس میں عمران یعقوب صاحب یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے آپ کا، بڑا اچھا پروپوزل ہے، مگر اس ملک میں ہر آدمی کسی اس قسم کا اگریمنٹ کبھی خواب میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سب کو اگری کروا لیں. اس پہ ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا. لیکن کوئی نہ کوئی منیمم ایسی چیزیں تو ہوں گی نا لال صاحب، کچھ نہ کچھ منیمم کوئی ایجنڈے پہ تو سب. سر 73 کا آئین بھی تو بن گیا تھا نا. جب ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں ہو جاتی ہیں. جب بات پہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ سولوشن تو نکل سکتا ہے. 73 کا آئین تو ضرور بنا تھا، مگر جس دن وہ آئین پاس ہوا 5 منٹ کے اندر ہیومن رائٹ سسپینڈ ہو گئے. چلیں جی، لیٹس سی کہ حکومت کچھ وائزلی ڈیسائیڈ کرے اور پھر یہ کہ جو بھی اس میں صورتحال ہے اس کو کلیئر کرے، خود بھی اپنی کنفیوژن دور کرے، عوام کی بھی کنفیوژن دور کرے اور اس کے بعد جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا جائے. ناظرین اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں حکومت کے اب سیاسی بحران کے حوالے سے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کچھ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف معاملات جائیں گے یا کوشش کی جا سکتی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے مختلف آپشنز کے حوالے سے. وہ آپشنز کیا ہیں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے یا پھر اس حکومت کو ہی مزید کسی اور شکل میں دیکھنے کے لیے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین گورنمنٹ کے لیے بار بار تحریک تو چلاتی ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم خود کبھی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی معاملات کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی کسی اور معاملے کی طرف نکل جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کوششیں ہو رہی تھی کہ پنجاب میں اور مرکز میں کوئی عدم اعتماد کی تحریکیں لائے جائیں. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب کو ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرح اپوزیشن بھی کنفیوز ہے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے. تو ذرا اس کنفیوژن کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. آنے والے دنوں میں پولیٹیکل کرائسس کس طرف جا رہا ہے. پہلے عمران صاحب کی طرف آتے ہیں. عمران صاحب یہ اپوزیشن کنفیوز ہے، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ ہم نے پہلے ڈسکس بھی کی. تو کچھ حلقے ایسے ہیں اپوزیشن کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل ترین وقت میں مرکز اور خاص طور پہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لا کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تو حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا جائے. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا تو شروع سے یہ مطالبہ تھا کہ مسلم لیگ نون آگے بڑھے اور یہ کرے. اب مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے اور عدم اعتماد لا کے کم از کم پنجاب میں اپنی حکومت ضرور بنانی چاہیے تاکہ ہم یہ بتا سکیں عوام کو کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے جو پنجاب میں حال کیا تھا، ہم نے صرف یہ سال 1.5 سال میں اس میں کتنی مثبت تبدیلی لے آئے. دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں عثمان بزدار صاحب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب سے زیادہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس لیے مسلم لیگ نون کو سوٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ کو اچھا وزیر اعلیٰ ہوتا جو ڈیلیور کر دیتا تو شاید آج مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہوتی. اور کیونکہ عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس ہیں، یہ وہاں پہ کچھ کر نہیں سکے، اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے، تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ مسلم لیگ نون کو آئندہ الیکشن میں ہوگا. اب ذرائع کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں
مسلم لیگ نون کے قائد، انہوں نے بھی شاید اس حوالے سے کہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں، آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں اور ابھی تحریک عدم اعتماد نہ لائیں، انہیں سیاسی شہید نہ بننے دیا جائے. تو یہ اس طرح سے سنیریو ہے جو بن رہا ہے. تو نون لیگ انٹرسٹڈ فی الحال نظر نہیں آ رہی، یکسو نہیں، کنفیوز ہے. نون لیگ اس حوالے سے بالکل کنفیوزڈ ہے اور دو رائے اس میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کے خیال سے اپوزیشن جو ہے وہ کسی ان ہاؤس چینج کی طرف جا سکتی ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، کیونکہ بار بار یہ آپشن تو ٹیبل پہ آتا ہے؟ دیکھیے خدا کے لیے یہ نواز شریف بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ سوسائڈل ہوگا نون کو اگر اس وقت الیکشن میں جائیں، اس لیے کہ جس طریقے سے معاملے چل رہے ہیں لگتا ہے کہ اگر وہ ٹھہر جائے، مہنگائی کا پورا ہٹ عمران خان کو لینے دیں، اور پھر ایک غلطیاں بھی جو ہو رہی ہیں کچھ، اور جو سرکمسٹانسز اور کنڈیشنز ملک میں ایسے ہیں کہ عمران خان کو بڑا ہٹ ہوگا اگر الیکشنز پہ ایسے ہی چلتا رہے. تو وہ کہہ رہا ہے یار خدا کے لیے ہمیں ٹھیک ٹھاک میجورٹی ملے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے ابھی ان ہاؤس چینج کر کے ایک ویک کولیشن گورنمنٹ لے لیں اور پھر ہر وقت میں بھاگتا رہوں ان کے پاس، کاف کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس اور پتہ نہیں کون سے انڈیپینڈنس. تو میرے خیال میں نہ اس کے پاس اسکل ہے نہ وہ اس کو کوئی ایکسپیرینس ہے. اس نے کولیشن گورنمنٹ تو کبھی کیا ہی نہیں ہے، 3 دفعے آیا ہے، 2/3 ایک دفعے اور سالڈ میجورٹیز دوسرے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اور یہ انفلیشن کنٹرول بھی نہیں ہو سکتا ہے. آئی مین فار انسٹنس کول پرائسز 118% جرمنی میں بڑھے ہیں، 136% تیل، 170% گیس. کون کنٹرول کر سکتا ہے انفلیشن اگر یہ ہو رہا ہے؟ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا. ایبسولوٹلی صحیح ہے، بالکل. اور لیکن ہلالی صاحب یہ صحیح کہا ہے اس نے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو میری بھی نظر سے گزری، عمران صاحب اور ہلالی صاحب دونوں سے اس پہ میں لوں گی، وہ یہ کہ یہ بھی بات انڈر ڈسکشن آ رہی ہے کہ ابھی اگر ہم ایسا کوئی دباؤ ڈالتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اس کے نتیجے میں کوئی نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے جس کے نتیجے میں آئندہ جو انتخابات ہیں ان کو شفاف کروانے کے لیے، ان کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے اور ایک ایکول پلینگ فیلڈ کے لیے ایک راہ ہموار کر لی جائے. کیونکہ اگر یہ بالکل اپوزیشن میں رہیں گے، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو یہ سب چیزیں میسر نہ ہوں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیشنل گورنمنٹ بنائیں تاکہ وہ اپنے لیے کوئی راہ ہموار کر سکے کہ آئندہ انتخابات بقول ان کے شفاف ہوں، غیر جانکار ہوں. ایسی بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ سمینا، جی چلیے آپ ہی کہہ لیجیے. یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں پارٹیز جو ہیں دے اسٹینڈ ڈاؤن، واقعی ایک نیشنل گورنمنٹ آئے، انشاءاللہ 10 سال تک رہیں، جب تک یہ ہوں گے ہی نہیں. تو اس لیے پھر بڑا اچھا الیکشن ہوگا اگر یہ تینوں پہ کچھ ہو جائے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اٹ از اے ویری گڈ آئیڈیا، مگر یہ ہوگا کیسے؟ مانی کون who will bring a national government؟ آپ کو پہلے کوئی ایسی چیز ہونا پڑے گا نا ملک میں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو اور اس کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو کے کہیں نہیں 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 یہ اتنا ایمرجنسی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ چاہیے. ان کی بھی اجازت لینا پڑے گا، جیسے ہم نے ابھی کہا ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم ہونا ہو. صحیح. اصل میں ہلالی صاحب سمینا کا جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے نا وہ ایک کانسپیرنسی تھیوری جو ہے نا وہ اسلام آباد میں اس وقت بڑی سرگرم ہے. کانسپیرنسی تھیوری یہ ہے کہ ہاں جی وہ اسلام آباد میں اس وقت یہ ہے جی کہ یہ ایک ایسا ہو معاملہ کہ سسٹم جو ہے یہ اب شاید اس طرح سے چل نہیں پا رہا، اس لیے ان چیزوں کو اس سسٹم کو لپیٹا جائے اور اس سسٹم کو اس طرح سے لپیٹا جائے کہ موجودہ حکومت کا جب خاتمہ ہو یا قبل وقت وہ بے شک وہ خاتمہ ہو تو ایک ایسا جو قومی گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ جس کی آپ بات کر رہے تھے، قومی حکومت، ایک ایسی قومی حکومت عبوری طور پہ قائم کر دی جائے. اس کا دورانیہ 6 مہینے ہو یا سال ہو یا 2 سال ہو، یہ اگلی بات ہے. اور اس قومی حکومت کے زیر اہتمام پھر ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو اور اس کے بعد پھر جو وہ الیکشن جیت کے حکومت بنائے اس کو سب ایکسپٹ بھی کریں. اچھا پھر دیکھیے عمران صاحب جب سب نیشنل گورنمنٹ میں ہوں گے نا، سب کے سٹیٹس ہوں گے تو اس میں پھر یہ اصلاحات بھی کر لیں گے، پھر یہ سارے بیٹھ تو جائیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہونا اتنا آسان ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کیا
آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آئین اور قانون کے مطابق ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، آئین تو اور قانون تو آپ کو پتہ ہے موم کی ناک ہوتی ہے، جو آپ اکثر کہتی ہوتی ہیں نا کہ اس میں اگر بہت ہے، تو اس سارے معاملے میں بھی کیا آئین اور قانون، ہاں جی آئین اور قانون جو ہے، آئین اور قانون عمران، آئین اور قانون جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ایک بڑا زبردست چیز ہے، اس کے تحت ہر چیز ہو سکتا ہے۔ اب میرے خیال میں اگر ایسا ہونا ہے تو ان کی اگریمنٹ سب پارٹیز کی ہونی چاہیے کہ کوئی سیاستدان نہیں ہوگا، اور ان سے 2 اگریمنٹ چاہیے کہ بھائی الیکشنز ہوں گے، ہاں ایوری باڈی اگریز، دوسری بات یہ ہے کوئی سیاستدان نہیں ہوگا، اور آپ اس گورنمنٹ آف جو بھی ہے ٹیکنوکریٹس یا نیشنل گورنمنٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سب مختلف لانگ مارچز نہیں کریں گے۔ اچھا ہلالی صاحب، لیکن اس میں سمجھنا ایک سیکنڈ، جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہی صرف اس میں شامل نہیں ہوں گی، بلکہ اس سارے معاملے میں، اس سارے پروسیس میں تمام ادارے جو ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔ اس میں عدلیہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان، مقننہ، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب کو آن بورڈ لے کے تو ایک دفعہ لیکن ان سارے خواب جو ہم بیٹھ کے یہاں پہ بن رہے ہیں نا عمران صاحب، اس میں ایک معاملہ ہم بالکل جس پہ ڈسکشن نہیں کر رہے، وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ نوئنگ عمران خان صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے سب کچھ اوکے ٹھیک ہے جی میں تو فیل ہو گیا ہوں لہٰذا آئیں سب مل کے بیٹھتے ہیں، ایک نہیں مطلب وہ ان کا سٹانس کیا ہوگا؟ اتنا ایزی ہوگا ان کے لیے کہ وہ سب کچھ ہونے دیں کہ ٹھیک ہے جی آ جاؤ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ مزاج آج وزیر اعظم بننے کے بعد نہیں بنا، پیدا ابھی نہیں ہوا، وہ مزاج شروع سے ہے۔ اب دیکھیں جب ان کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کو وزیر اعظم بنانے والوں کو یہ پتا تھا کہ ان کا مزاج کیا۔ آپ نے تو آج اپوزیشن والی بات کر دی، بنایا جا رہا تھا۔ ہاں تو عوام نے بنایا نا ہمیں، عوام نے اگر انہیں بنایا ہے تو عوام کو تو ان کے مزاج کا پتا تھا۔ اگر مجھے اور آپ کو پتا ہے تو عوام کو نہیں پتا، ہم بھی تو عوام ہی ہیں۔ کیوں ہلالی صاحب، ہم عوام ہی ہیں نا، آپ عوام ہی، آج آپ بہت خاص ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے، مگر ایک چیز ہے اگر ہلالی صاحب صرف بات، چلیے آپ بات کریں۔ ہاں جی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں اصل میں بہت سارے لوگ جو چھوٹی عمر میں بہت مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت سے نوازتا ہے۔ عمران خان صاحب کا شمار بھی ایک ایسی شخصیت میں ہوتا ہے، وہ خود پسندی اور خود نمائی کے بھی قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف عمران خان صاحب، آپ دیکھیں جو ایک ایسی شخصیت ہو، ایک ایسا پاکستانی ہو جو آکسفورڈ سٹریٹ پہ نکلے اور وہاں پہ ٹریفک جام ہو جائے، جو دنیا میں جہاں جائے لوگ حکمران اور پرنس اور پرنسز سب ان سے ملنے کے لیے، ان کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے لائن میں لگ جائیں، جو اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی وفات کے بعد ہسپتال بنانے کا ارادہ کرے تو لوگ کروڑوں روپے اس پہ نچھاور کر دیں، جب سیاسی جماعت بنائے اور وہ کہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور وہ پھر وزیر اعظم بن جائے، چاہے جیسے بھی بنے، لیکن جب وزیر اعظم بن جائے تو اس کے بعد دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تمام لوگ آن بورڈ ہوں گے، تمام چیزیں مل کے ہوں گی، تو پھر عمران خان صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ سر جھکانا پڑے گا۔ اچھا، لیکن عمران صاحب تو کہتے ہیں مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہلالی صاحب۔ نہیں، ایسا شخص ہمارے پاس ایک اور پیدا ہوا تھا نا، اس کا نام تھا بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو کو کلنٹن نے ان کو وائٹ ہاؤس میں کہا کہ میں اور ہلری ہیرڈز کے باہر سب کے ساتھ لائن میں کھڑے رہیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں پرنسز، میں تو کہتا ہوں فیوچر پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہی ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ گرناڈا میں جب وہ نکلی تو ایک ہجوم آ گیا ادھر، کوئی پاکستانی کے لیے نہیں آتا مگر بے نظیر بھٹو کو دیکھ کے اس قسم کا ریسپشن ہوتا ہے۔ مگر دیکھیے یہ الگ باتیں ہیں، ان کا جو پرومیننس ہے اور ان کا جو انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں نوٹورائٹی ہے، مگر میں ایک چیز ضرور کروں گا، ان دی انٹرسٹ آف ڈیموکریسی
ڈیموکریسی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو زیادہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اگر پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کنٹینیو کریں اور اگر عمران خان بچ جائے اور اگر اس کا ٹرم کمپلیٹ کر لے تو پھر میرے خیال میں بڑا کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی اسٹرینگتھن ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ نہیں، ایک ٹرم جب تمہیں ملتا ہے وہ ٹرم کمپلیٹ کرو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے ختم ہونے کا، اور وہ نو کانفیڈنس، اس کے علاوہ اور کوئی اس قسم کے نیشنل گورنمنٹ اور نو پارٹی گورنمنٹ اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ۔ ہلالی صاحب آج تو پھر آپ اور آپ کے دوست میاں نواز شریف دونوں ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے۔ صرف یہ دو لوگ ہی نہیں، بہت سارے لوگ اور بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دو اپینینز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے ٹرم پورا یا اس سے پہلے ہی کچھ ہو جانا چاہیے، لیکن اب سچویشن اس میں یہ بھی ہے ایک انٹرسٹنگ ٹوسٹ میں ذرا سوال میں اور ڈال دوں کہ کیا سرکمسٹانسز اس نہج پر آ چکے ہیں کہ ٹرم کمپلیٹ نہ ہونے دی جائے اور اس سے پہلے کچھ ہو جائے۔ اب سرکمسٹانسز کی ہم بات کریں تو اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں معاملات جس طرح سے ہیں لا اینڈ آرڈر کا بھی، پھر اداروں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرف سے چل رہے ہیں تو وہ چیزیں بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ جو تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھا میں سمینا آپ سے اگر یہ عرض کروں، میں یہ کہوں کہ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اسی وقت پھر اچھے حالات کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام بحران حل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور وہ انشاءاللہ، اور وہ کس طرح سے ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نہ کوئی نجومی ہوں، نہ مجھے کوئی علم وہ کیا کہتے ہیں علم العداد کا پتہ ہے، لیکن مجھے یہ ضرور ایک صحافی کے طور پہ اور ایک تجزیہ کار کے طور پہ یہ ضرور ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جائے۔ جی لالی صاحب آپ لاسٹ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی شارٹ سا کر لیجئے، میں پھر بریک لوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ جو ہے کنٹرول میں نہیں آیا، اور شاید نہ آئے اس لیے کہ یہ گورنمنٹ اکیلی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے، مگر اگر نہیں آیا تو پھر عمران خان کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں جب تک یہ معاملہ حل ہوا وہ اور ہمارے ادارے اس ملک کو چلائیں 6 مہینے 9 مہینے جو بھی ہیں، اور اس کے بعد واپس فل فلیج ڈیموکریسی، ہیومن رائٹ ٹو فری اسپیچ، یہ سب واپس آئیں اور پھر الیکشن تک چلے، مگر اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول چلے جائے تو ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ویسے ماضی میں یہ دیکھا ضرور ہے کہ بہت سارے اور کرائسس آتے رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک کرائسس کے بعد دوسرے کرائسس میں سے نکل ہی گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ دیکھنا یہ کہ اس کرائسس سے بھی وہ نکل پاتے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد جو ان کی باقی کی میعاد رہ گئی اس ٹرم کی وہ پوری ہوتی ہے نہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس تو بات کرتے ہیں اس ٹرم کی جو آخر کار ختم ہو گئی اور ایک نئی ٹرم شروع ہو گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی تبدیلی کی۔ وزیر اعلیٰ جام کمال تو مستعفی ہو ہی گئے تھے، اب عبدالقدوس بزنجو نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ کیا تبدیلی آئے گی بلوچستان میں اور کیا اب معاملات سموتھ چلیں گے، بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد۔ ناظرین آخر کار بلوچستان میں تبدیلی آ ہی گئی اور جام کمال صاحب کے مستعفی ہونے کے بعد عبدالقدوس بزنجو کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا۔ بلا مقابلہ وہ منتخب ہوئے، 39 اراکین نے انہیں ووٹ دیے ہیں، ان کے اپنی جماعت نے بھی دیے ہیں، ظاہر جو اتحادی ان کے ساتھ تھے وہ بھی موجود رہے، تو اس طرح بہرحال تبدیلی تو یہ آ گئی ہے، لیکن کیا یہ دیر پا تبدیلی ہے اور پھر اس سے کیا فرق پڑے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لالی صاحب کی طرف پہلے جاؤں گی۔ لالی صاحب سمجھتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، خوش آئند ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ معاملات وہاں پہ سارے سیٹل ہو گئے ہیں اور عبدالقدوس بزنجو ایک اچھی چوائس ہے؟ کیا اچھے سیٹل ہوئے ہیں؟ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ کھیتران جو ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ مجھے 20 کروڑ کی رشوت کا آفر آیا ہے اور قسمیں کھا رہا تھا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ اس طریقے سے چینج ہوا ہے بات چیت کر کے، مسئلہ حل کر کے؟ آپ دیکھیں گے یہ جو کیبنٹ بنے گا بلوچستان پر، اس میں شاید 65 لوگ ہوں گے اور یہ سب کو نوکری ملے گی، یہ پارلیمنٹری سیکرٹری یا کیبنٹ ممبر سب بنیں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ نے گورنمنٹ کو چینج کرنا ہے تو اٹس میکنگ اے موکری آف ڈیموکریسی۔ اور یہ سب جو لوگ ہیں، یہ قاسم سوری، اسد قیصر
اور یہ بزنجو یہ سب ایکچولی سنجرانی کے لوگ ہیں. اور یہ بزنجو جو ہے میرے خیال میں یہ سیٹ گرم رکھ رہا ہے. سنجرانی جب سنجرانی 2023 میں ختم ہو جائے گا سینٹ کا, وہ ادھر آنا چاہتا ہے ایز سی ایم بلوچستان. مگر چلیے یہ سب چیز دفع کر دیں, یہ سب قسم کے میکیاویلین ٹیکٹکس کو اگر ختم بھی آپ کریں, کیا بزنجو صاحب از اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر؟ نو. کیا ہم نے دیکھا ہے ان کو تو زہری کے خلاف انہوں نے انٹریگ کیا تھا, وہ زہری کو تو انہوں نے نکالا. 3 مہینے کے لیے یہ چیف منسٹر رہے ہیں. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ تھنک سو. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی جو چینجز ہو رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اب میں ایک چیز پہ بہت خوش ہوں کہ نیا ISI چیف جو ہمارے ہیں وہ بلوچستان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور سب لوگ جو جو ڈرامیٹائز پرسن ہے, جو لوگ ادھر ہیں جن کو میں نے مینشن, ان کے سب کی وہ جانتے ہیں اور کیا ان کی ایبلٹیز اور کوالٹیز ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی, مگر میں کوئی خاص بہتری نہیں دیکھتا ہوں. عمران صاحب یہ تو اسپیکر تھے پہلے عبدالقدوس بزنجو صاحب, تو ظاہر ہے کہ اراکین سے ان کے پرسنلی کافی اچھے تعلقات تھے, آسانی سے وہ منتخب بھی ہو گئے وزیر اعلیٰ. آپ سمجھتے ہیں کہ جو باپ پارٹی کا اندرونی سیاسی خلفشار تھا وہ اب ختم ہو جائے گا اور جام کمال کا کوئی اندرونی گروپ نہیں ہوگا اب پارٹی میں؟ دیکھیں سمینہ, بلوچستان کی جو سیاست ہے نا وہ باقی تینوں صوبوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. وہ اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں جماعت بدلتے ہوئے, آپ کو اپنا موقف بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. وہاں پہ پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں, مسلم لیگ والے باپ میں شامل ہو جاتے ہیں, باپ والے کاف میں چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں وہاں روٹین کا معاملہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ عبدالقدوس بزنجو کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بھی میں نے اس پروگرام میں جب بات کی تو لیاقت صاحب سے میں نے پوچھا بھی تھا, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہی بنیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج حلف لے لیا انہوں نے, اور حلف کے بعد اب چاہیے تو یہ کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں اور میڈیا کے سامنے آ کے کہیں کہ جناب ہم نے جام کمال صاحب کو اس لیے ہٹایا کہ وہ یہ پرفارم نہیں کر پائے, لیکن ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا. پھر تو ہم انہیں جہاں بیٹھے سلیوٹ بھی کریں گے اور پوری صوبے میں بھی ان کی واہ واہ ہوگی. لیکن اگر انہوں نے اسی طرح سے سٹیٹس کو ہی رکھنا ہے اور اسی طرح سے معاملہ چلنے ہیں جس طرح ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ کابینہ کے ارکان کی تعداد 65 ہوگی, یعنی لوگوں کو خوش ہی کرنا ہے, کام کوئی نہیں کرنا, تو پھر کوئی فائدہ نہیں. یہ کام پھر جام کمال صاحب کر لیتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب ایک ینگ آدمی ہیں, انرجیٹک ہیں, شاید ان کی آگے سیاست کافی پڑی ہے, شاید وہ اچھا پرفارم کر جائیں, کچھ کر لیں. ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے, اور اللہ کرے کہ وہ ان کی کوشش کامیاب بھی ہو, کیونکہ اگر انہوں نے پرفارم یہ کیا تو آئندہ انتخابات میں ان کو اس کا فائدہ ہوگا اور وہ اگلے ٹینیور کے لیے بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس عرصے میں وہ پرفارم نہ کر پائے تو پھر اگلی دفعہ ان کے لیے چانس بالکل ختم ہو جائے. لیکن جو ان کا آپس کا اندرونی خلفشار تھا, جس طرح سے میں نے سوال میں بھی آپ سے پوچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, کوئی مزید اس میں گروپنگ نہیں نظر آئے گی؟ نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ وہاں گروپنگ بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہے, وہ کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کسی کی ذاتی دشمنی ہو, کوئی قبیلے کی دشمنی ہو, ادروائز یہ اختلاف ہونا معمولی بات. ہلالی صاحب آپ کے لاسٹ کامنٹ کیا ہے؟ آپ کو لگ تو نہیں رہا ہے کہ ویسے عبدالقدوس بزنجو کوئی خاص تبدیلی لے کے آئیں گے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بہرحال اب یہ ٹرم سم ہاؤ پوری ہو جائے گی اور باقی جب سارے ملک میں جب الیکشنز ہوں گے تبھی پھر بلوچستان میں بھی کچھ آئے گا, سموتھ ہیں چیزیں؟ ہاں ٹرم تو ہو جائے گی. کتنا دیر رہ چکا ہے, ٹرم کا کتنا دیر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے جو کی پلیئرز ہیں جو نہیں ہے, وہ جنہوں نے آ کے یہ پورا مسئلہ کو طے کیا ہے, وہ اس وقت ساتھ ہیں, اور سب لوگ ساتھ ہیں بھائی. سب کو وعدہ کیا ہے, سب کو کچھ ملا ہے, سب کو پرومسز ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں گے کس قسم کا کیبنٹ بن رہا ہے. مگر آئی ریپیٹ اگین, میں خود خوش ہوں نہیں کہ وہ دخل دیں گے,
مگر میں خوش ہوں کہ بلوچستان جدھر اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، آئی ایم ویری گلیڈ کہ جو آدمی اس وقت فوکس پہ آ رہے ہیں ہمارے نئے ISI چیف، وہ بہت IGFC بھی رہ چکے ہیں اور کوئٹہ سٹاف کالج کے وہ کمانڈانٹ بھی رہ چکے ہیں، تو ان کو تو اس ایریا کا ہر چیز پتا ہے. تو ایڈوائس جو سینٹرل گورنمنٹ کو آئے گی ریگارڈنگ بلوچستان، دیٹ ول بی گڈ ایڈوائس. ٹھیک ہے. لاسٹ ایک شارٹ سا کامنٹ، آپ کو لگ رہا ہے لالی صاحب کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں تبدیلی آئے تو پھر وہ آگے پنجاب کی طرف بھی جا سکتی ہے، فیڈریشن کی طرف بھی جا سکتی ہے، تو اگر بلوچستان میں تبدیلی آئی تو ہے لیکن بہرحال کوئی میجر چینج اس لحاظ سے نہیں ہے کہ انہی کی ود ان دی پارٹی انہوں نے اپنا چیف منسٹر چینج کر دیا، تو اب اس کا اشارہ ہم یہ لیں کہ پھر اس کا مطلب ہے باقی بھی جگہوں پہ فی الحال اسٹیبلٹی رہے گی؟ نہیں جا رہی تھی نا پنجاب کو، مگر نواز شریف نے کہا نو، ڈر گیا نا نواز شریف. اچھا اس کو پتا ہے کہ وہ اگر وہ گیا if he goes for it شاید ہو جائے، مگر وہ نہیں جانا چاہتا ہے. بھائی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے پالیٹکس کے بارے میں، مگر اس کو ٹھیک ٹھاک میجورٹی نہیں ہو اس کو پتہ نہیں کیا کرنا. تو وہ ان دیٹ سینس وہ اپنے لمیٹیشن سمجھ کے اس نے کہا کہ کچھ نہیں کرو. لیکن وہ اس میں چینج پہ پھر ہمیں یہ پتا چلتا نا کہ وہ اشارہ کس طرف ہے، کیونکہ پھر پنجاب میں بھی لوگ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرف. اینی ویز آنے والے دنوں میں اس پر پھر مزید بھی بات کریں. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.